السلام علیکم۔ آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں اور مطالعہ کر کے اپنے علم میں سن کر اضافہ کرتے ہیں۔ شب برات کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ شب برات میں ہوتا ہے کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اکثر ہمارے نوجوان طبقے جو ہے رات میں عبادت تو نہیں کرتی ہے، بس گاڑی میں لے کر رات کو گزارتے گھوم پھر کرتے ہیں، جبکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے قبل دو شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بغور سماعت فرما لیں۔ آئے ہیں یہاں کیوں یاد نہیں، آئے ہیں یہاں کیوں یاد نہیں، جانا ہے مگر معلوم نہیں۔ آئے ہیں یہاں کیوں یاد نہیں، جانا ہے مگر معلوم نہیں۔ سامان سفر ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں۔ ہماری آپ کی موت کب واقع ہو جائے یہ ہمیں اور آپ کو خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے گناہوں سے پہلے توبہ کریں۔ کب موت واقع ہو جائے، پھر آئندہ شب برات ہمیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور شاعر فرماتے ہیں، دنیا میں جو جیے گا خدا کی رضا کے ساتھ، دنیا میں جو جیے گا خدا کی رضا کے ساتھ، جنت میں جائے گا وہ رسول خدا کے ساتھ۔ دنیا میں جو جیے گا خدا کی رضا کے ساتھ، جنت میں جائے گا وہ رسول خدا کے ساتھ۔ ابو بکر عمر کی محبت تو دیکھو، آج بھی مزار میں ہے رسول خدا کے ساتھ۔ اس مقدس مہینہ میں ایک مقدس رات شب برات کی رات آنے والی ہے۔ اس مقدس رات میں کیا ہوتا ہے وہ بھی حدیث کی روشنی میں سماعت فرما لیں۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ہر ایک کا بیان نہ سنیں، خاص کر کے سنی علماء کرام کا بیان سنیں۔ اس مقدس رات یعنی شب برات کی رات میں کثرت سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی شب میں رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے تو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر کثیر تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب بنی کلب کی جو بکریاں، ان کے یہاں بہت بکریاں تھی، ان کے بالوں کے برابر۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک بکری کے بدن میں کتنا بال ہوگا۔ تو بتایا جاتا ہے حدیث کی روشنی میں کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر کثیر تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دعا کرتے اللہ پاک اس میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، ہم سب کے والدین کی مغفرت ہو جائے۔ ترمذی شریف اور ایک دوسری روایت میں یوں فرمایا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی مقدس رات میں اگر ہم گھومے پھرے،
عیاشی کرے، پٹاخے پھوڑے تو پھر کہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ لہذا ایسی مقدس رات ہماری زندگی میں میسر ہو تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، قضا نماز کو ادا کریں، قبرستان جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یاسین شریف کی تلاوت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھا کریں اور دیگر تسبیحات بھی پڑھا کریں۔ اس عظمت والی رات کی ایک خاصیت مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ اس رات اللہ رب العزت گنہگاروں کی بخشش اور معافی کا عام اعلان فرماتا ہے۔ مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ اس مقدس رات اللہ رب العزت گنہگاروں کی بخشش اور معافی کا عام اعلان فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15ویں شعبان کی شب ہو تو اس رات کو قیام نوافل کا اہتمام کرو اور دن میں روزے رکھو۔ اس لیے اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور صبح صادق ہونے تک یہ اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب، میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا شخص کہ میں اسے عافیت دوں۔ پتہ چلا اس رات میں اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خلوص دل کے ساتھ ہم جو بھی جائز دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو ہر طرح کے آفت بلا جملہ بیماریوں سے محفوظ عطا فرمائے، جو بیمار انہیں شفا عطا فرمائے اور ہم سبوں کو حلال روزی عطا فرمائے۔ اور اس رات میں عبادت کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مقدس بابرکت شب میں یعنی شب برات کی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ شب برات کی رات رب کی عطا عام ہوتی ہے اور غروب آفتاب سے طلوع فجر تک رب کی رحمت و مغفرت کا عام اعلان رہتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ مگر اس کے باوجود کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہیں رب تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس رات نہیں نوازتا، ان کی مغفرت و بخشش نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں ایسے چند افراد کا ذکر موجود ہے جو ایسی عظیم و برکت والے شب میں بارگاہ الہی یعنی برکت والی شب میں رائندہ بارگاہ الہی کر دیے جاتے ہیں، محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ان محرومین کو بھی سماعت فرما لے جن کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، اور اندازہ لگائے کہ رب تبارک و تعالی عام بخشش والی رات میں بھی جن جرموں کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں فرماتا وہ جرم کتنا عظیم ہوگا۔ پھر اس مجرم کا بروز حشر کیا حال ہوگا جو ان جرموں سے تائب نہ ہوں۔ لہذا اپنے گناہوں سے توبہ کرے، والدین کے نافرمان اس مقدس شب میں جو لوگ رب کی عطا اور اس کی بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں ان میں سے ایک والدین کا نافرمان بھی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا یعنی والدین کا نافرمان اس رات رحمت الہی سے محروم رہ جاتا ہے۔ آج ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کو ایذا دیتے ہیں اور شادی کر کے ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں۔
تو وہ نافرمان اس رات رحمت الہی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ جس سب رب کی رحمت عام ہو، اس سب والدین کے نافرمان اس کی رحمت سے حصہ نہ پائے، شب برات کی رات میں حصہ نہ پائے۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری کو اسلام نے ہر مرد عورت پر فرض کیا ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں واضح لفظوں میں رب کا فرمان ہے، بنی اسرائیل اور متعدد احادیث مبارکہ میں بھی، جیسا کہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، متعدد احادیث مبارکہ میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید اور نیکی و بھلائی کے امور، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین کی عظمت و مقام کی بلندیوں کو احادیث کریمہ کی روشنی میں سماعت فرما لیں۔ والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ نار و سلوک کرنے والوں سے رب کس قدر ناراض ہوتا ہے۔ والدین کے نافرمان کو دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نوجوانوں، آج ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور آگے سماعت فرمائیے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام گناہوں کی سزا اگر اللہ چاہے تو اس کو قیامت تک مؤخر فرما دے، مگر والدین کے نافرمانوں کو ان کی نافرمان کی سزا مرنے سے قبل ہی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وسعت رزق، دراز کی عمر۔ مسلمانوں، آج ہم سب اپنی اپنی عمر اور دولت میں برکت کی دعا کرتے ہیں، پیران اعظام اور نیک لوگوں سے دعا کی درخواست بھی کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لمبی عمر ہو، ہمارا رزق وسیع ہو۔ یقیناً دنیا آخرت کی بہتری کے لیے دعا کرنی اور دعا کروانی بھی چاہیے، مگر ہماری عمر اور ہمارے مال میں برکت کا نسخہ جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے، ہم اس نسخہ کو ترک کر کے اگر کسی سے بھی دعا کرا لیں مگر ہمارے مال اور ہماری عمر میں برکت ناممکن ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا نسخہ عطا فرمایا۔ جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر دراز ہو، اس کا رزق وسیع ہو، تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ فرمان نبوی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ رزق میں فراوانی، عمر میں زیادتی کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اے لوگو، اپنے والدین کی قدر کرو، ان کی اطاعت فرما برداری ہی سے ہمیں دونوں جہاں کی بھلائی نصیب ہوگی۔ اگر والدین ناراض ہیں تو کسی پیر بزرگ کی دعا ہمیں حق معنوں میں کامیابی نہیں دلا سکتی۔ صحیح معنوں میں اگر ہم ترقی کے منازل طے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے والدین کو راضی کریں۔ اگر ہم اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں تو پھر یقین جانیں کہ دونوں جہاں کی ہلاکت و بربادی ہم خود اپنے لیے مول لیے ہیں۔ والدین کا نافرمان رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کینہ و بغض۔ 15ویں شعبان کی مبارک شب میں جو لوگ رب کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کینہ و بغض رکھنے والا انسان بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے تو مشرک اور بغض اور کینہ رکھنے والے سوا تمام انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی اس عظیم رات میں مشرک کینہ پرور کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بخشش فرما دیتا ہے۔
आखिरी बात समात फरमा लें। एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अपने ईमान को जलाओ बख्श, अजीम बशारत। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती है, एक मरतबा सहाबाए किराम की जमात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स दाखिल होगा, एक अंसारी साहबी जिनकी रेशे मुबारक से वज़ू का पानी टपक रहा था और अपने हाथ में जूते पकड़े दाखिल हुए। और दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जुमला इरशाद फरमाया। तीनों दिन वही अंसारी साहबी दाखिल हुए। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस उनकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा, मेरा अपने वालिद से कुछ मामला हो गया है और मैंने कसम खा लिया है कि 3 दिन तक उनके पास नहीं जाऊंगा, लिहाजा मैं आपके पास क़याम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने 3 रात उनके साथ गुजारी। वो फरमाते, मैंने उन रातों में उन्हें तहज्जुद के लिए उठते हुए नहीं देखा, लेकिन आज़ान फजर होते ही मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते और रात को जब भी करवट लेते तो अल्लाह का जिक्र करते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर आस फरमाते हैं, जब 3 रातें गुजर गई मैंने उनके अमल को हकीर समझा। मैंने उन अंसारी साहबी से कहा, मेरा अपने वालिद के साथ कुछ मामला दरपेश नहीं आया है, लेकिन मैं आपका अमल देखने के लिए आया था। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन फरमाया कि अभी एक जन्नती शख्स दाखिल होंगे और तीनों दिन आप ही दाखिल हुए, तो मैं आपके अमल को देखने की गर्ज से आपके पास आया और देखो आखिर कौन सा नेक अमल आपके पास है जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी बशरत व सादत मिली, लेकिन मैंने आपको कसीर अमल करते हुए नहीं देखा, तो आखिर आपको इतनी बड़ी बशरत कैसे मिली? तो उस अंसारी साहबी ने फरमाया, मैं कोई ख़ास अमल नहीं करता हूँ, मगर मेरे दिल में किसी भी मुसलमान के लिए कोई कीना नहीं होता। अल्लाह ने किसी को कोई भलाई अता की तो मैं उस पर हसद नहीं करता। तो अब्दुल्ला बिन अमर ने फरमाया, आपका यही वो अमल है जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी बशारत मिली है, लिहाजा हसद करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। हसद, जलन, कीना, बुग़्ज़, अल्लाह पाक इस सब से हमको बचाए। और इस मुबारक रात, मुक़द्दस रात के सदक़े हम सब के माँ बाप के गुनाहों को माफ़ अता फ़रमाए। लिहाजा इसको खुद सुने और दूसरे तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।